بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو میں پڑھیں گے تیسرا چیپٹر جو کہ سبق نمبر 2 ہے، لیکن چونکہ ہم سب سے پہلے حمد پڑھ چکے ہیں تو اس لحاظ سے یہ چیپٹر نمبر 3 آ رہا ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے، اور یہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ پیج نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر 14 پر آج ہم پڑھیں گے ایک بہت ہی زبردست، ایک بہت ہی پیارے انسان کے بارے میں جن کا نام ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید، اور ان کے لیے یہ کتاب والوں نے ایک زبردست مرکب جو استعمال کیا ہے وہ ہے پیکر شجاعت۔ پیکر شجاعت، پیکر کہتے ہیں مجسمے کو، انسان کی ساری شخصیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پیکر، اور شجاعت بہادری کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر معنی جو اس مرکب کی میننگ آ رہے ہیں، بہادری کا مجسمہ، کیا مطلب؟ یعنی جو کیپٹن شیر خان ہے وہ بالکل سر سے پاؤں تک، سر سے قدموں تک وہ سارے بہادری اور دلیری پر اور ہمت و شجاعت پر وہ مبنی تھے، یعنی ان میں شجاعت اور بہادری اور ہمت اور دلیری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اب ہم سبق کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھ کہ سبق سے پہلے چند جملے ذہن نشین رکھ لیں، وہ یہ کہ یہ جو آج ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور امن اور پیسفل ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار وطن عطا کیا ہے، اور دوسری بات یہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، آزاد ماحول میں جی رہے ہیں، امن کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے بہادر فوجی بھائیوں کے ذریعے جو ہوائی لحاظ سے، فضائی لحاظ سے، اسی طرح بری لحاظ سے، بحری لحاظ سے وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنی ساری خوشیوں کو، اپنی ساری زندگی کو انہوں نے وقف کیا ہے، اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کی حفاظت میں ہم یہ آزاد اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ان فوجی بھائیوں کے ذریعے، تو انہی فوجی بھائیوں میں ایک ہمارا فوجی بھائی، ایک ہمارا فوجی جوان جو تھا وہ ہے کرنل شیر خان، جنہوں نے کیا کیا تھا، ان کی زندگی کیسی گزری ہے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، حکومت کی طرف سے انہیں کیا ملا۔ آئیے اس بارے میں ہم اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ سبق میں شروع میں یہ کتاب والے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، یہ جو ہمارا اپنا صوبہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے اس میں کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، تو ان میں ایک بڑا صوبہ، ایک بڑا پیارا صوبہ ہمارا یہ خیبر پختونخوا، جس کا پہلے نام تھا NWFP، یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ، لیکن اب اس کا نام منتخب کیا گیا ہے خیبر پختونخوا۔ تو خیبر پختونخوا یعنی یہ پٹھانوں کی جو سرزمین ہے، جو ہماری سرزمین ہے، اس کی سرزمین غیرت، حمیت، بہادری اور جوان مردی کے واقعات سے بری پڑی ہے۔ یہ ہماری جو سرزمین ہے، ہمارا یہ جو خطہ ہے، ہمارا جو یہ صوبہ ہے، تو اس صوبے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بے انتہا غیرت و حمیت۔ ہم جب یہ دونوں الفاظ آپس میں اکٹھے کریں گے تو اس کا معنی ہم کریں گے شرم و حیا، آسان معنی، عزت نفس معنی کر سکتے ہیں، خودداری معنی کر سکتے ہیں، جسے آپ لوگ سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں، وہ اس کی میننگ ہو سکتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت، حمیت، بہادری اور جوان مردی کا ایک معنی ہے
کیا معنی ہے؟ ہمت اور دلیری. تو یہاں کے لوگوں میں کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں میں دلیری ہے، بہادری ہے، یعنی یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. تو بہادری اور جوان مردی کے واقعات سے بری پڑی ہے. یعنی یہاں کے ہر کوچے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ کو ایسے جوان نظر آئیں گے، ایسے بہادر نظر آئیں گے جو اپنے اللہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مٹی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. یہاں کی مٹی نے، یہاں کی سرزمین نے، یہاں کے لوگوں میں ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کی ہیں. سپوت لفظی معنی ہے فرزند، بیٹا، ایسے بچی. یعنی یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کیے، یعنی ایسے لوگوں کو جنم دیا جنہوں نے اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باب رقم کیے. کیا معنی؟ یعنی تاریخ، ایک نئی تاریخ بنائی. کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے ایسی تاریخ بنائی، ایسی کارنامے کیے کہ ان کے کارناموں سے ایک نئی تاریخ بن گئی. اور کیا کیا؟ اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا. ناممکن کو ممکن کر دکھایا، یعنی ایسی باتیں جو دوسرے لوگ ان کے لیے ناممکن تھی، یعنی وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مردانگی اور ہمت سے وہ ممکن کر دکھایا. یہاں پر یہ شروع میں نے عرض کیا، غیرت و حمیت یہ دونوں تقریباً ایک معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. غیرت و حمیت کا معنی ہے شرم و حیا. ہم اس کی میننگ کریں گے شرم و حیا، لیکن اس کی بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا خودداری، عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، تو یہاں کے لوگوں نے یہاں ایسے سپوت پیدا کیے کہ جن کی شجاعت اور دلیری نے نئے باب رقم کیے، یعنی یہاں پر نئی تاریخ بنائی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و قوم کی خاطر قربانیوں کا تذکرہ آتا ہے، یعنی جب یہ بات نکلتی ہے نا کہ ملک اور قوم کے لیے، اس مٹی کے لیے کس نے قربانی دی ہے، تو جب اس طرح کی کوئی بحث چلتی ہے، اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے، تو یہاں کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نظر انداز کرنا کا معنی ہے بلا دینا. تو یہاں کے لوگوں کو ہم نہیں بلا سکتے. کیا معنی؟ یعنی یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ ہر دور میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے اپنے نذرانے پیش کیے ہیں، قربانی پیش کی ہے. مرد ہو یا خواتین، خاتون کی جمع ہے، مرد ہو یا عورت، جب بھی وطن پاک کو ضرورت پڑی، یعنی جب ہمارے ملک کو کسی قربانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. نذرانہ کا معنی ہے قربانی، یعنی انہوں نے اپنی جان، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا، یعنی اپنی زندگی کو قربان کیا، لیکن اپنے وطن کو بچا ڈالا، اپنے ملک اور اپنی قوم کو غلامی میں نہیں جانے دیا. اس بات کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جھٹلانا، جھوٹ کہنا، یعنی نہ ماننا، رد کرنا. تو اس بات کی صداقت کو، اس بات کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی اس کو کوئی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ جو قومیں محنت کی بجائے محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. میننگ سے پہلے یہاں یہ دیکھیے آپ کہ یہاں پر ایک کرتی ہے اور جاتی ہیں. یہ اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے کیونکہ لفظ قوم جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. لفظ قوم یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں لکھا ہے کرتی ہے یا شکار ہو جاتی ہے. تو کتاب والے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو قومیں، یعنی ایسی جو قومیں ہوتی ہے نا کہ جو خود کوئی محنت نہیں کرتی، خود مشقت نہیں کرتی، خود کوشش نہیں کرتی، بلکہ یہ صرف یہ کہتی ہے کہ میرے باپ دادا نے، ہمارے بڑوں نے یہ کارنامہ کیا، وہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا، وہ کارنامہ کیا، اور خود بالکل فارغ بیٹھ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ
ایسے لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ ایسی قومیں، ایسے لوگ وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایسے لوگ یہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو کتاب والے یہی بات کر رہے ہیں کہ جو قوم محنت کی بجائے، یعنی جو محنت نہ کرے، محض صرف، محض کا معنی ہے صرف، محض صرف اپنے آبا و اجداد، صرف اپنے بڑوں، آبا اب کی جمع ہے، اجداد جد کی جمع ہے، آبا و اجداد دونوں مل کر یعنی بڑے، ہمارے باپ دادا، تو محض اپنے آبا و اجداد کی کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم اس طرح ہے، ہم اس طرح ہے، تو ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی زوال ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور لیکن جس قوم کا ایک ایک بیٹا جان ہتھیلی پر لیے وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو، ابھی ایسی قوم جس طرح ہماری قوم ہے، جس طرح کئی ایسی دنیا میں کئی ایسی قومیں ہیں، تو لیکن جس قوم کا ایک ایک بیٹا، یعنی ہر بیٹا، یہاں پر ایک ایک کا معنی ہے ہر بیٹا اپنی جان ہتھیلی پر لیے، ابھی یہاں پر یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، جان ہتھیلی پر رکھنا کیا معنی؟ یعنی قربانی کے لیے پیش کرنا۔ تو جب کسی قوم کا ہر بیٹا اپنی جان ہتھیلی پر لیے یعنی قربانی کے لیے پیش کرے، جان ہتھیلی پر رکھنا کیا معنی؟ یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا، جان کی پرواہ نہ کرنا، جان اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا۔ تو جب ہر ایک بیٹا اپنی جان ہتھیلی پر لیے وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو، عزم کا معنی ہے پکا ارادہ، عزم کا معنی ہے پکا ارادہ، تو جب ہر جوان، کسی قوم کا ہر جوان اس طرح پکا ارادہ رکھتا ہو، یہ عزم رکھتا ہو، یہ ہمت رکھتا ہو، اس قوم کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی نہیں آ سکتا۔ کتاب والوں سوال اٹھایا ہے نا کہ جب کسی قوم کا ہر بندہ، کسی قوم کا ہر جوان، ہر بیٹا ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسی قوم جو ہے وہ کبھی بھی زوال یعنی پستی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کس کی؟ یہاں پر بات جس بند کے بارے میں یہ سبق لکھا گیا ہے، یعنی کیپٹن کرنل شیر خان کی بات ہو رہی ہے، آپ کا یہ بہادر آفیسر۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ابھی ہم بات پڑھ رہے ہیں، یہ جو قول پڑھ رہے ہیں، تو یہ کسی کے الفاظ ہیں، تو اسی وجہ سے یہ ڈبل کاماز میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اثاثہ کا معنی ہے سرمایہ، اثاثہ کا معنی ہے سرمایہ۔ اس نے نہایت نامساعد حالات کے باوجود، اس نے نہایت نامساعد کا معنی ہے نامناسب، خراب، نامناسب، نامساعد کا ایک معنی ہے نامناسب، یعنی جو سازگار نہ ہو، اور آسان معنی اس کا ہے خراب، یعنی اس نے نہایت نامساعد حالات کے باوجود جس جرت، بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا۔ اب یہاں پر یہ تینوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے کہ جرت، بہادری اور جوان مردی، تو تینوں کا ہم معنی کریں گے ہمت اور دلیری۔ تو جس جرت، بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا، یعنی ظاہر کیا، وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن ہے، یعنی نہایت حیران کرنے والا ہے، اثر کرنے والا ہے۔ متاثر کن بھی اثر کرنے والا، اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے، یعنی دشمن ہے۔ ابھی بھارتی فوجی جو ہے نا وہ بظاہر ہماری دشمن ہے، لیکن کرنل شیر خان کی بہادری دیکھ کر ان کی دلوں میں بھی ان کی عظمت اور ان کا احترام اور ادب بیٹھ گیا ہے۔ ابھی دیکھیے جس طرح میں نے عرض کیا، یہ 3 لائن آپ دیکھیے نا ڈبل کاماز میں نقل کیے گئے ہیں، تو یہ الفاظ کس نے کہے؟
یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں. یعنی یہ اتنے قیمتی الفاظ، اتنے صفاتی الفاظ، تعریفی الفاظ، یعنی اس میں بس صرف کرنل شیر خان کی تعریف کی گئی ہے تو ان دشمن لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کیے. یعنی یہ دشمن ہمارے فوجی جوان کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے ان کی کتنی تعریف کریں گے. تو یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کیے جس نے انتہائی کشیدہ حالات میں وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. جس نے، یعنی وہ بندہ، وہ جوان جس نے انتہائی کشیدہ حالات، انتہائی سخت حالات، انتہائی خراب حالات، کشیدہ کا معنی ہے خراب، سخت، انتہائی سخت حالات میں وطن عزیز یہاں پر یعنی ہمارا پیارا وطن پاکستان، وطن عزیز کی سرحدوں کا یعنی باؤنڈریز کا دفاع کرتے ہوئے، یعنی حفاظت کرتے ہوئے، دفاع کا معنی ہے حفاظت، دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، یعنی شہادت کو گلے لگایا یا شہادت قبول کیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی. تو جام شہادت نوش کیا. پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان ہے. یعنی یہ جو اوپر جو تعریفی الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں، جو ہماری دشمن فوج کے افسروں نے یہ تعریفی الفاظ جو کہے ہیں تو یہ ہمارے کرنل شیر خان کے لیے کہے ہیں کہ یہ ایسا بہادر افسر ہے جو پاکستانی قوم کا پاکستانی فوج کا قیمتی اثاثہ ہے اور جس نے انتہائی سخت حالات میں بھی اپنی بہادری اور جرت اور جوان مردی دکھائی. شیرخان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی، ایک ایسی تاریخ رقم کی. داستان کا لفظی معنی تو قصہ ہے، داستان کا لفظی معنی قصہ ہے، لیکن یہاں پر معنی ہے تاریخ. بہادری کی ایسی تاریخ لکھی کہ ہمارے بدترین دشمن کو بھی اس کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا، یعنی مان لینا پڑا. یعنی ہماری دشمن بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں واقعی شیرخان ایک بہترین اور جرأت مند آفیسر اور کیپٹن ہے. اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے بعد از شہادت، یعنی جب وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کرنل شیرخان کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا. ہمارے فوجی، یہ آپ کا ایک جنرل کویسچن بھی ہے کہ ہمارے فوجی، ہمارا وہ کون سا فوجی اعزاز سب سے بڑا ہے، تو آپ کا جواب نشان حیدر ہوگا کہ ہماری فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز جو ہے وہ نشان حیدر ہے. تو یہاں پر کرنل شیرخان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز جو کہ نشان حیدر ہے وہ عطا کیا گیا. کس وجہ سے؟ ان کی جوان مردی، ان کی بہادری، ان کی دلیری کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی قوم، اپنی ملک اور اپنی سرزمین کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اپنے وطن کو غیروں کے ہاتھ میں جانے نہ دیا. اچھا جی، چونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ سبق ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. آج کا ہوم ورک آپ نوٹ کر لیں، اس طرح کریں کہ اس سبق سے آپ نے 30 الفاظ لینے ہیں اور ان کی معنی تحریر کرنے ہیں. رب پیج پر آپ نے اس سبق سے تقریباً 30 سے زیادہ الفاظ کی میننگ میں نے بتا دی، تو یہ آپ اس سے اپنی چوائس کے مطابق 30 الفاظ لے لیں، اس کی میننگ لکھیں. یہ آج آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر منڈے کو ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.